بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس می شہزاد احمد، اور آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسپرٹ آف نالج۔ دیکھیے، آج سے 14 سال پہلے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجتی تھی، حضور کا دربار لگتا تھا، حضور جب ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرماتے تھے تو صحابہ کرام کہیں بھی رہتے تھے وہ دوڑ کر کے حضور کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے کہ آج ہم کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نئی بات جاننے کو ملے گی، نئی بات سیکھنے کو ملے گی، نئی حدیثیں جاننے کو ملے گی۔ آج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اپنی زندگی کس طریقے سے گزاروں، میں اس دنیا میں بھی کامیاب رہوں اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب رہوں۔ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے حضور کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کروں اور عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیراڈائز یعنی جنت کا مستحق بناؤں۔ میں کس طریقے سے زندگی گزاروں، میں اپنا بچپن کیسے گزاروں، میں اپنی جوانی کیسے گزاروں، میں اپنا بڑھاپا کیسے گزاروں، میں عبادت کیسے کروں، میں اسپرٹ والی عبادت کیسے کروں، میں کون سی عبادت کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں قبول ہو۔ ہماری نیت کے بارے میں بتاتے تھے، ہمارے دلوں کے بارے میں بتاتے تھے، حضور ہماری نگاہوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کو جو بھی ڈاؤٹ ہوتا تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے کانوں میں اگر بھنک لگ جاتی کہ حضور ممبر پر کھڑے ہو کر خطاب فرماتے تھے تو اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے، اپنے کاموں کو ترک کر کے حضور کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ مسلمان اگر میلاد شریف ہوتی ہے تو جب سلام کی باری آئے گی تب وہ آئے گا، جب آدھی سے زیادہ میلاد ختم ہو جائے گی، مولانا صاحب کا بیان ختم ہو جائے گا تب آئے گا۔ ہر جمعہ کے دن کب آتا ہے؟ جب اردو کی تقریر ختم ہو جاتی ہے اور جب عربی کا خطبہ چالو ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی مسلمانوں میں وہ ایجوکیشن نہیں ہے جس لیول کا ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ تقریباً 70% مسلمانوں میں وہ ایجوکیشن کا لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے، رپورٹس بتاتی ہیں۔ اور اسٹڈی یہ بھی بتاتی ہے، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جس قوم میں علم کی کمی رہتی ہے، جس قوم میں نالج کی کمی رہتی ہے، وہ زیادہ عروج پر نہیں جاتی ہے، وہ زیادہ اپر لیول پر نہیں جاتی ہے، وہ زیادہ انکریز لیول پر نہیں جاتی ہے، وہ زیادہ گرو نہیں کرتی ہے۔ تو اگر مسلمانوں کو گرو کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنے وجود کو پہچاننا ہے، ہو آئی ایم، ہم کس نسل سے تعلق رکھتے تھے، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس کو علم حاصل کرنا ہوگا، اس کو نالج حاصل کرنا ہوگا۔ وہ اسپرٹ کے ساتھ نالج حاصل کرے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام علم حاصل کیا کرتے تھے حضور کی مجلسوں میں بیٹھ کر، کہ ہم حضور سے زندگی جینے کا راز سیکھیں کہ زندگی جینے کا، گزارنے کا راز کیا ہے، آخرت کا کیا راز ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب جنگ بدر ہوا، مسلمانوں کی فتح ہو گئی، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام پکڑے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ایک صحابہ کرام کو اگر 10 آدمی پکڑا گیا ہے تو صحابہ کرام کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جنگ بدر میں جو لوگ پکڑے گئے تھے، جو قیدی بنا لیے گئے تھے، وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو صحابہ کرام کو انہوں نے پڑھنا لکھنا سکھایا اور وہ آزاد ہو گئے۔ تو دیکھیے، ہر انسان سے آپ سیکھ سکتے ہیں، ہر انسان سے آپ کچھ لرن کر سکتے ہیں۔ اگر ہر انسان آپ سے بہتر ہے تو آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسپرٹ آف نالج تھی جو صحابہ کرام کے اندر تھی۔ اگر وہ اسپرٹ آف نالج ہمارے مسلمان کی کمیونٹی جو ہے اس کا چھینٹا بھی پڑ جائے، وہ ایک نیت آ جائے، وہ ایک انٹینشن آ جائے کہ ہم کو علم حاصل کرنا ہے، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، سیکنگ نالج از اے ڈیوٹی اپان ایوری مسلم مین اینڈ وومن، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو جب ہم اس کو فرض کے کنسرن میں رکھیں گے کہ جس طرح کھانا کھانا ضروری ہے، ورنہ 3 دن سے زیادہ انسان کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا ماہ رمضان میں ضروری ہے، اسی طریقے سے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کو پہچان سکیں، اپنے نبی کو پہچان سکیں، صحابہ کرام کے کردار کو پہچان سکیں، ہم اپنے آپ کو جان سکیں، یونیورس کو جان سکیں، خوشی کیا ہے، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، درد کیا ہے، دل کیا ہے، لائف کیا ہے، ڈیتھ کیا ہے، ان سب کو جان سکیں، ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو ان سے دنیا ملنے کے لیے آتی ہے۔ وہ
एक शेर है ना कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। तो इंसान अपना बन जाए वही बहुत है, अपना बन जाएगा तो सारे लोग उसके अपने बन जाएंगे। तो हमें और आपको चाहिए कि हम सहाबा कराम के जैसे स्पिरिट इल्म की पैदा करें, अपने अंदर उसको जगाएं, और जब इस तरीके के नॉलेज को हम कंबाइन करेंगे इस तरह, तो देखेंगे हम, तो बेहतर तरीका ये है कि हम हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। हुजूर ने जो बताया है, नक्शे कदम है, उस पर चलें। कुरान में आता है ना कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना है, तो हम उस नमूने अमल पर अमल करें कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाब्ते हयात दिया है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका दिया है, जो बेहतरीन रहनुमाई की है हम सबको, उस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें, तो हम बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार पाएंगे और हम इस दुनिया में कामयाब रहेंगे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब रहेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपने अमल में उतारिएगा, और अगर मेरे वास्ते दुआ करिएगा